إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفیں کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق. بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماحول ہے. دنیا کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے
اور مسلمان کہنے کے بعد وہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے صحابہ کرام کو مرتد قرار دیتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ کوئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، وہ صحابہ کرام جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کی، اور پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی تعریف کی ہے، ستائش کی۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے فرامین اپنے کانوں سے سنے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے جان مال سب کچھ قربان کر دیا اور شیوے فرما برداری کی، ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی جاتی رہیں گی اور سنی جاتی رہیں گی۔ اہل ایمان پڑھیں گے، سنیں گے، لوگوں کو سنائیں گے۔ آئیے فضائل بیان کرنے سے پہلے ہمیں جان لیتے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر کرتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوا ہو، وہ فوت ہوا ہو حالت ایمان میں۔ اب وہ چاہے کسی حدیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے 1 منٹ کے لیے ملاقات ہو، اگر اس نے حالت ایمان میں ملاقات کر لیا ہے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے تو ہر شخص صحابی ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت ایک مقدس گروہ ہے، ایک مقدس جماعت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کرام کو چنا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کرام کے راستے سے منہ موڑو گے تو بہت بڑے اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ ایمان کی کسوٹی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، ایمان کی کسوٹی ہے کہ صحابہ جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، تب تمہارا ایمان صحیح۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت پر ایک شاندار دلیل۔ پھر بھی کوئی اگر صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا میرے بھائیوں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے مکہ کی سرزمین پر، تمام لوگ، ایک قافلہ، ایک مجمع لگا ہوا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے خبیب جان بچانا چاہو تو بچا لو،
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیسے بچا لیں؟ کہا خبیب ہم یہ نہیں کہتے کفر کرو شرک کرو، صرف یہ کہہ دو کاش آج جس جگہ میں کھڑا ہوں آج میرا نبی محمد ہو۔ حضرت خبیب نے کہا ظالموں یہ تو ایک جان کی تم بات کرتے ہو، میں چاہتا ہوں ایسی 100 جانیں نچھاور کر دی جائیں لیکن میرے نبی کے پائے اقدس میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا بھی چبھ جائے۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ہمارے نبی کے پیر اقدس میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا جو کرنا ہے کر لو لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے دین سے ہم پھرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ آئیے اس حدیث پاک کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت ایک قدم اس سے اور آگے ہوگی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا گروہ ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جنتی لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی شخص معلوم یہ ہوا ہے حدیث پاک بتا رہی ہے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے وہ جنت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں۔ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ دوسرے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری جگہ۔ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی فضیلت پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ بہت سی آیت کریمہ بھری پڑی ہے میرے بھائی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام پر سب سے زیادہ تنقید، سب سے زیادہ نشانہ اسی مہینے میں بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام برا بھلا اسی مہینے میں کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے علی کافی ہے۔ ہم علی کے گستاخ، ہم علی کو نہیں مانتے رضی اللہ عنہ، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی کو اللہ کے نبی کا داماد مانتے ہیں، چچا کا لڑکا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھی مانتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حضرت حسن حسین کے بابا مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی کے صحابی تھے، وہ چوتھے خلیفہ ہیں، ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں لیکن ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو مولا علی نہیں کہتے، ہم ان کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے۔ اگر تم اس پر کہتے ہو ہم علی کو نہیں مانتے تو جاؤ کہتے رہو، چیختے رہو، ہم مولا علی کبھی نہیں کہہ سکتے، ہم حضرت علی کو اللہ کا درجہ کبھی نہیں دے سکتے، حضرت علی کو نبی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتے۔ عیسائی نہیں کہتے ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، مانتے ہیں لیکن ان کی طرح نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، نعوذ باللہ۔ ایک جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ہیں، ہم رسول کو نہیں مانتے، رسول کو ہم مانتے ہیں، رسول کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انسانیت میں اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے، سب سے بڑی ہستی کوئی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم نبی کو اللہ کا درجہ دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت میں
بے شمار دلائل موجود. آئیے ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں سبقت لے گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان سابقین اور اولین کی پیروی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سب سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا. اگر کوئی اسکول، کسی بھی اسکول اور کالج میں صرف پڑھائی ہوئی امتحان نہ لیا جائے تو اس اسکول اور کالج کس کام کا؟ صرف پڑھائی ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، پھر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ہم نے ان کے دلوں کو جانچا پرکھا. جب ہم نے ان کے دلوں کو تقوی سے پر پایا، ان کے دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوا تھا، تو ہم نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا. ہم نے پہلے ان لوگوں کا امتحان لیا، ایسے ہی نہیں ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا. اب کوئی کہے کہ سارے صحابہ چند لوگوں کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے، وہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر تنقید کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے پسندیدہ دین، دین اسلام پر تنقید کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے امتحان لیا، اس کے بعد ہم نے سرٹیفکیٹ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی کہ خوشخبریاں کیا ہیں ان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. ہم نے امتحان لینے کے بعد اپنے نبی کے صحابہ کو بڑی کامیابی سے نوازا. جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کہا تم لوگ ایمان لاؤ اس طرح جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے. کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء. تو منافقین نے کیا کہا؟ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں. منافقین نے سمجھا کہ یہ نبی کے صحابہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہے، مال کو مال نہیں سمجھ رہے، جانوں کو قربان کر رہے ہیں، مالوں کو قربان کر رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بیوقوف تو یہ لوگ ولکن لا یعلمون جانتے ہیں. سب سے عقل مند جماعت انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کتنی عقل مند جماعت تھی. انہوں نے جان و مال کو قربان کر کے دنیا کی چند روزہ زندگی سے محبت نہ کرتے ہوئے جنت کو خرید لیا اپنی جانوں کو بدلے، اپنے جان اور مال کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا. یہ آیت کریمہ بھی صحابہ کرام کی عظمت پر شاندار بات. بہت سی آیت کریمہ ہیں. ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی. اس کے بعد ان لوگوں میں سے گروہ تھا جن کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو چلا تھا، ان کے حال پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی.
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں مہاجرین و انصار کی خصوصی طور پر تعریف کی گئی ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے ان لوگوں کی جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک، تنگی سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک میں کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پانی کی بھی بڑی تنگی تھی۔ میرے بھائیو، غزوہ تبوک مراد لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا غزوہ تبوک کے بارے میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غزوہ تبوک کا معاملہ یہ تھا کہ کھانے کی کمی ہوتی تھی، پانی کی کمی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم لوگ ٹھہرے تو پیاس اتنی لگی ہوئی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ گردن شدت پیاس کی وجہ سے کٹ کر گر جائے گی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جب ہم میں سے کوئی اونٹ کو ذبح کر لیتا تو اس کے اوج اور گوبر کو نچوڑ کر پی لیتا تھا پیاس کو بجھانے کے لیے۔ میرے بھائی کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ معاملہ دیکھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ نبی اکرم کی ہاتھ اوپر اٹھ گئے، آپ کے ہاتھ ابھی نیچے ہوئے بھی نہیں تھے، بادل نے گھیر لیا، بارش نازل ہونے لگی، صحابہ نے پانی کو پی لیا اور پانی پینے کے بعد اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم آگے گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ بارش صرف اسی جگہ پہ ہوئی، اس کے آگے بارش نہیں ہوئی ہے۔ بہت آسان ہے صحابہ کرام کو گالیاں دے دینا۔ میرے بھائیو، آج دین جو ہمارے تک موجود ہے، آج دین پر جس دین پر ہم اور آپ عمل پیرا ہے، یہ صحابہ کرام کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا حال یہ تھا، غزوہ تبوک میں ایک کھجور کے 2 ٹکڑے ہم لوگ کر لیا کرتے تھے اور آدھے حصے کو کوئی ایک صحابی چوستا، آدھے حصے کو کوئی ایک صحابی چوستا، صرف پیاس کو بجھانے کے لیے باری باری چوستے رہتے، صرف پیاس کو بجھانے کے لیے۔ یہ غزوہ تبوک کے تنگی کا عالم تھا۔ دین اتنے آسانی سے نہیں پہنچا ہے میرے بھائی۔ آج نام ہے عبداللہ عبد الرحمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، نماز پڑھے نہ پڑھے، چوری کرے ڈکیتی کرے، ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں تک قربان کر دیا ہے ہم تک دین تک کو پہنچانے کے لیے۔ اب تو ہم کو ایسے ہی مل گیا دین آسانی کے ساتھ، ہمارے اوپر ابھی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئی۔ پھر اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو یہ صرف ایک عالم کی ذمہ داری نہیں بنتی، یہ تمام اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دے اور صحابہ کرام کے فضائل ان کے سامنے بیان کرے۔ تو یہ عالم تھا غزوہ تبوک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ سورہ فتح کی آیت، اس میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف، محمد رسول اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ صحابہ آپس میں بہت رحم دل۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے لیے اتنے سخت ہیں کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں دوسرے اپنے بھائی کے بارے میں۔ اور ہم کہتے ہیں اگر کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہم جھوٹے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے ہمیشہ رکوع اور سجود کی حالت میں۔ ہم اور آپ کتنے رکوع سجدے کرتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کے جستجو میں رہتے ہیں کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, और सजदों के असर से उनकी पेशानी पर, सजदों की निशानियां उनकी पेशानी पर आया है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, यही मिसाल तौरात में, उनकी मिसाल सहाबे किराम की आज़मत का हाल ये है, इनकी फजीलत का हाल ये है कि पहली आसमानी किताबों में भी उनका तज़किरा मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, तौरात में भी उनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने व मसलहुम फिल इंजील, और उनका तज़किरा इंजील के अंदर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के आखिरी टुकड़े में कहा वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इन सिफात के हामिलीन सहाबा के बारे में कहा जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर दिया, कहा उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा है। ये सारे सहाबे किराम को हम जन्नत में दाखिल करेंगे, ये अल्लाह ने वादा किया। आज का मुसलमान अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, वो सहाबे किराम को जहन्नमी करार दे, मेरे भाइयों मैं समझता हूं कि उसके ऊपर शैतान पूरे तरीके से मुसल्लत हो चुका है और उसको जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जा रहा है। लिहाजा ऐसे मुसलमानों को चाहिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उसके बाद सहाबे किराम को गालियां दे रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर तौबा करना चाहिए और सहाबे किराम से मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए सहाबे किराम से मोहब्बत करना ये वाजिब है, फर्ज है, जरूरी है। ये सहाबे किराम की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सही बुखारी की रवायत, खैरुल कुरूनी क़र्नी, सबसे बेहतरीन लोग किस जमाने के लोग, किस सदी के लोग? आपने फरमाया मेरे जमाने के, यानी मेरे जमाने के लोग जो सहाबा हैं वो सबसे बेहतर है। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद आने वाले लोग, सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद आने वाले लोग सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, सहाबे किराम की अजमत पर कितनी शानदार दलील है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, खबरदार मेरे किसी सहाबी को गाली मत दो, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, और सहाबे किराम ने अपनी गुर्बत में जो एक मुद्द या आधा मुद्द, जो छोटा पैमाना होता है, अगर खर्च कर दिया है, अगर उहुद पहाड़ तुम्हारे लिए सोना बन जाए और तुम उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तो सहाबे किराम ने जो थोड़ी बहुत चीज सदका और खैरात कर दिया है उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। ये सहाबे किराम की अजमत है, ये सहाबे किराम की फजीलत है। पढ़ने की जरूरत है, अमल में लाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। जो दुश्मनाने सहाबा है उनको ये दलाइल बताने की जरूरत है और सहाबे किराम की दफा करने की जरूरत है। उहुद पहाड़ सोना बन जाए और उसको भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, फिर भी किसी एक सहाबी का बराबरी हम नहीं कर सकते। इसलिए सहाबी वो जिसने नबी को अपनी आंखों से देखा, नबी की सोहबत में रहा, नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ी, उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जगहों पर सहाबे किराम की तारीफ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह सहाबे किराम की तारीफ करते हुए फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने ईमान को सहाबा के लिए, अपने नबी के सहाबा के लिए हमने ईमान को महबूब बनाया है, यानी उनको सिर्फ ईमान पसंद है, ईमान को उनके नजदीक महबूब बना दिया है। और वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, और कुफ्र को, गुनाह को, नाफरमानी को हमने नापसंदीदा बनाया उनके लिए। फिर अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग राशिद हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं। हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को हमने मुज़य्यन कर दिया, हमने उनके दिलों को खूबसूरत बना दिया, हमने उनके दिलों को बुग़्ज़ से, हसद से, शिर्क की गंदगी से, बिदअत और खुराफात से हमने पाक कर दिया। फिर अल्लाह ने आखिर में कहा उलाइका, ये लोग राशिद हैं, ये लोग सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं।
اب کوئی صحابہ کرام کو اگر برا کہتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کتنی شاندار دلیل! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ مہاجرین و انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہو غریب مہاجرین، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، جنہیں ان کے مالوں سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں کو چھین لیا گیا، ان کو ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اور صرف مالوں کو تو چھین لیا گیا، گھروں سے نکال دیے گئے، لیکن وہ صرف اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کی رضامندی میں لگے رہے۔ یہ مہاجرین کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں لگے رہے۔ مدد سے مراد کیا ہے؟ دین توحید کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، دین توحید کی دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں، اور توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة، اور وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے ہی سے مقیم تھے اور مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جب مہاجرین کو کوئی چیز دیا جاتا ہے مال غنیمت میں سے حصہ، تو اپنے دلوں میں کوئی تنگی، کسی قسم کی تنگی، چبھن محسوس نہیں کرتے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ وہ اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو کھلا دیتے ہیں لیکن خود بھوکا رہ جاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بخل سے بچا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، جہنم کی آگ سے بچنے والے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاری صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا مہمان آیا، اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیوی کے پاس بھیجا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پانی کے علاوہ کچھ نہیں، دوسری بیوی کے پاس، تیسری بیوی کے پاس، چوتھی بیوی کے پاس یہی جواب آتا ہے، اے اللہ کے نبی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مالداری میں بھی زندگی گزار کر دکھائی ہے، آپ کی مالداری کی حالت یہ تھی میرے بھائی کو، آپ بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ سخی تھے، وقت آیا تو آپ نے براق پہ بھی سفر کیا، اللہ نے سفر کروایا، اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے گدھے پر بھی سفر کرنے سے گریز نہیں کیا، آپ نے شرم محسوس نہیں کیا۔ میرے بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتے تھے، دولت آتی تھی، لیکن اللہ کے نبی غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تمام بیویوں کے پاس سے ہی جواب آتا ہے، اے اللہ کے نبی پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ میرا مہمان ہے، تم میں سے میرے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کو مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی میں مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں، میں لے جاتا ہوں اپنے گھر پر لے گئے۔ ام سلیم سے کہا اپنی بیوی سے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی یہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرو۔ بیوی کا جواب آیا، اللہ میرے شوہر ٹھیک ہے، نبی کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لیکن آج کھانا صرف اتنا ہے جس میں صرف بچے کھا سکتے ہیں، گھر میں کھانے نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا میری بیوی بچوں کو آج بھوکا سلا دو بچوں کو، اور کہا کہ مہمان کو کھانے پر بیٹھا دو اور میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں، اور جب کھانا شروع کریں گے تو چراغ کو بجھا دینا، گل کر دینا، اور ہم بھی منہ ساتھ میں چلاتے رہیں گے، ہاتھ چلاتے رہیں گے، تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو
کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، مہمان نے کھانا کھا لیا، میزبان بھوکے رہ گئے، بچوں کو سلا دیا، بچے رو رہے تھے، ماں نے بہلا فسلا کے سلا دیا، لیکن نبی کے مہمان کو کھلا دیا۔ صبح جبرائیل آ گئے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا کہ فلاں عورت سے فلاں مرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی تعریف کرتے ہوئے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھوکا رہ جاتے ہیں لیکن جو ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی طرز زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی ذات پر اپنے اوپر کسی دوسرے کو بھی ترجیح دیں۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے رہ گئے، لیکن نبی کے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ تو تعریف اس طریقے سے کہ صبح قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، اس بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے چن لیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے اور جس کو اس نے چن لیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت، جس کو اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا، اپنے نبی کے لیے چن لیا، اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر الامہ ابرها قلوبا وعامقها علما واقلها تکلفا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ دینہ ونقل دینہ۔ ابن عمر کہا کرتے جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ محمد کی اقتدا کرے جو کہ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سب سے بہتر لوگ تھے، کانوا خیر الامہ، امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، ابرها قلوبا، سب سے پاکیزہ دل والے تھے، ان کے دلوں کے اندر بغض، حسد، شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی نہیں تھی، وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے تھے، وہ گہرا علم والے تھے، کم تکلف والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ کانوا علی الہدی المستقیم۔ ابن عمر کہتے ہیں فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، لہذا تم لوگ صحابہ کرام کے اخلاق کو، صحابہ کرام کے طور طریقے کو اپناؤ، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، وہ نبی کے ساتھی تھے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہو گویا وہ صحابہ کرام سے کوئی طریقے پر ہٹ رہا ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے کوئی شخص ہٹ رہا ہے تو گویا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر تنقید کرنے والوں کو، گالی دینے والوں پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت، من سب صحابی، جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور جو شخص ملعون ہو گیا، جس پر اللہ کی لعنت نازل ہو، جس پر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، جس سے رحمت کو اٹھا لیا جائے، وہ شخص جنت نہیں پا سکتا ہے، وہ شخص رحمان کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہو، شیطان کا ساتھی۔ فعلیہ لعنت اللہ، صرف اللہ کی لعنت نہیں ہوتی ہے، والملائکۃ، جب کوئی شخص صحابی پر تنقید کرتا ہے، کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور دنیا کے اہل ایمان بھی لعنت کرتے ہیں۔ کتنے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام اہل ایمان کی لعنت۔ وہ شخص ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو شخص صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کے لیے ہم اور آپ دعا کریں۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعا کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، اور صحابہ کرام پر جب تنقید ہو، کوئی نشانہ بنائے تو ان کی دفاع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے
انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، دعا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ایمان لائے، اس سے پہلے جو ایمان لائے یعنی صحابہ کرام کے بھی لفظوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، سبقون ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، ہمارے رب ہمارے دل میں ان کے بارے میں کینہ اور بغض نہ رکھ، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں محبت پیدا کر دے۔ اس دعا کو آج ان لوگوں کو کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ انک رؤوف رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے میرے بھائیوں بہت سی آیت کریمہ پیش کی گئی جو صحابہ کرام کے عظمت اور فضیلت پہ شاندار دلیل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ستائش کی، کیا تعریف کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے کس طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تب ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی توحید کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں بھی شرک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ صحابہ کرام نے صرف اور صرف توحید کے خاطر، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت ہو، لوگ شرک سے دور ہو جائیں، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا، سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن ایمان کی دولت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ توحید کو سینوں میں بسا کر رکھا اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے بیوی کو بھی چھین لیا، بیٹے کو بھی چھین لیا اور گھر بار کو چھین لیا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اے اللہ کے نبی ساری چیزیں تو مکہ والوں نے چھین لیا، لیکن اے اللہ کے نبی میں ایمان کی دولت لے کے آیا ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا عبد الرحمن سب سے بڑی دولت تو تم لے کر آئے ہو، ساری دولتیں چھین گئی تو کیا ہوا، لیکن ایمان کی دولت جس کے ساتھ ہے اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا گویا وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی ایک اعلان ہے، صوبہ اتر پردیش شہر رامپور سے وہاں پر 2 منزلہ مسجد تعمیر ہے، 49 لاکھ کا خرچ ہے۔ وہاں کے احباب اس بات کے حامل نہیں ہے کہ وہ پورا خرچ برداشت کر سکیں، لہذا وہاں سے آپ تمامی حضرات کے بیچ میں تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، ماں و بہنوں سے، سبھی لوگوں سے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ تمامی حضرات بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون